السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المجید الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے قربان ہو، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان میں آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بولیے اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الاولاد وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلہ و صحابہ دائما ابدا۔ وصول برکت کے لیے بولیے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام متعالی علی سیدنا محمد الذی تنحل بالقلب تنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ کلام الامام امام الکلام شاہ امام احمد ظفر فاضلی فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نہیں کراتی، ان کے طفیل حج بھی خدا نہیں کراتی، اصل مراد حاضر اسباب ہے۔ یہ مبارک و مسعود مہینہ جسے ہم اور آپ ذو الحجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم اس مہینے کے اس مبارک ایام سے گزر رہے ہیں کہ جہاں عالم اسلام سے دنیا بھر سے تمام مسلمان اللہ کے مقدس گھر بیت العتیق میں جمع ہو کر کے خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ایسا مبارک مہینہ کہ جو حرمت والے مہینوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، انہی میں سے ایک نشانی قربانی ہے۔ قربانی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی لَن يَنَالَ اللَّهُ لَهَا لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں اس کے یہاں تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ یہ صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم ہی پر لازم کی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ قربانی جو ہے ایسا نہیں کہ مسلمانوں تم ہی پر لازم کی ہے، بلکہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی۔ اسلام سے قبل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے، جن مبارک ادیان کو لے کر آئے، ہر نبی کے یہاں ہر امت میں ہر دین میں قربانی لازم رہی، ہر امت میں قربانی ہوتی رہی، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے شعار اسلام سے بنایا۔ وَلَبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور ہے یہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے،
اور اس میں تمہارے لیے بہت خیر کثیر ہے، بہت زیادہ بھلائی۔ تو یہ جو جانور اللہ نے بنائے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں کہ انہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ قربانی شعار اسلام سے ہے، قربانی دیگر امتوں میں بھی لازم رہی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ان امتوں میں اس کے احکام جدا جدا تھے، اس کو کس طریقے سے کیا جاتا، ان کے لیے کون سا دن ہوتا، یہ الگ الگ باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بھی قربانی لازم کی کہ اے مسلمانوں یہ بات یاد رکھو کہ ان قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، اور نہ وہ تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ، خلوص نیت، احترام شریعت کی خشیت کا درجہ پہنچتا ہے۔ چونکہ زمانے اسلام سے پہلے کفار و مشرکین یہ بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں، مکہ میں جو کفار اور مشرکین تھے وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ آج کل کے ہنود جو ہے، آج کل کے جو غیر مسلم اگر ان کی تاریخ کو یہ پڑھے تو یہ بھی جانیں گے کہ ان کے جو باپ دادا گزرے ہیں انہوں نے بھی قربانیاں کی، انہوں نے بھی جانور ذبح کیے، اور آج بھی ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بھگوان کو خوش کرنا ہے، ایشور کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے۔ آج یہ صرف بس ایک حق دھرمی ایک تعصب ہے کہ آج اسے صرف مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کے لیے اس کو مخصوص کر کے اور ان سے جو ہے تو بھید بھاؤ کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو کفار و مشرکین جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جانور کو جب وہ ذبح کرتے تو اسے ذبح کرنے کے بعد دو کے طریقے ہوتے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ بتوں کے سامنے جانور کو ذبح کرتے، اور ایک شرک تو یہ بھی کرتے کہ بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرتے، یہ شرک ہے۔ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام پکارا جائے، تو وہ جب جانور کو ذبح کرتے تو بت کے سامنے ذبح کرتے، بتوں کا نام لیتے اور اس کے خون کو ان بتوں پر لگا دیتے اور اس کے گوشت کو بت کے سامنے رکھ دیتے اور یہ خیال کرتے کہ بت اس طرح کرنے سے خوش ہوتے، ایسا کرنے سے یہ دیوی دیوتا راضی ہو جاتے، یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کرتے کہ ایک جانور کعبے کے سامنے ذبح کرتے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اسے اللہ کے نام پر ذبح کرتے، لیکن اس کے اندر وہ جو غلط رسم کرتے کہ اس جانور کا خون کعبے کی دیوار پر لگا دیتے اور اس کے گوشت کو حتیم میں لا کر رکھ دیتے اور یہ خیال کرتے کہ اس طرح یہ خون اور گوشت اللہ کے یہاں پہنچ جاتا، معذرت اس طرح سے اللہ بھی خوش اور بت بھی خوش۔ یہ ان کا باطل عقیدہ تھا جس کی تردید قرآن نے کر دی۔ اسلام نے ان کے اس باطل عقیدے کو صاف اور واضح کر دیا کہ اس طرح سے نہ خون اور نہ تمہارا گوشت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، بلکہ اگر اس کے یہاں پہنچتا ہے تو صرف تمہارا تقویٰ، تمہارا خلوص، تمہاری نیت اس کے یہاں پہنچتی ہے۔ لہٰذا تم یہ جو طریقہ اختیار کرتے ہو یہ ایک غلط طریقہ ہے اور یہ گندگی پھیلانے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ جانور کا جو خون ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ کوئی بھی خون نجس اور ناپاک ہے، انسان کا خون بھی ناپاک، اسی لیے جب یہ بہہ کر کے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک ناپاک چیز کو تم کعبے سے لگا رہے ہو، اسے مس کر کعبے کی دیوار پر لگا رہے ہو، اس گوشت کو لا کر حتیم میں رکھ رہے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ یہ خون اور گوشت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ تو اس طریقے سے تم گندگی پھیلا رہے ہو، کیونکہ اس کے اندر بیماری، اس طریقے سے بیماری بھی پھیلتی ہے، اس طریقے سے گندگی پھیلتی ہے، آلودگی ہوتی ہے۔ تو قرآن نے ان کی اس غلط طریقے کو جو ہے تو اس کی تردید فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے، سرکار اسلام حج کے لیے تشریف لے گئے، جانور کو ذبح کرنا چاہا تو کچھ
9 مسلم دیہاتیوں نے حضور سے سوال کیا، کیا ہم اس جانور کو ذبح کر کے اس کا خون کعبے پر لگائیں، کیا اس کے گوشت کو حتیم میں لا کر کے رکھیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کریمہ پر حضور نے بتایا گیا کہ وہ جو زمانہ جاہلیت میں کرتے آ رہے ہو اور جو کفار مشرکین کرتے ہیں وہ غلط رسم اور غلط طریقہ ہے، بلکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جانور کو صرف اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ جو صرف تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری نیت ہے، تمہارا خلوص ہے، تمہارا نیک عمل ہے، وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ لہٰذا شریعت میں تقویٰ 5 چیزوں کا نام ہے: نیت خالص، اعمال صالحہ، طبیعت عاجز، عقل سلیم کی عقیدت اور قلب فہیم کی محبت اور شکوک و شبہات سے پرہیز۔ تو چونکہ جادوگروں نے اور جناتوں نے اور گمراہ قسم کے لوگوں نے اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح کرنے سے، یعنی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بتوں پر لگانے اور ان کے سامنے رکھنے اور کعبے کی دیوار پر لگانے اور حتیم میں رکھنے سے اس طرح خدا اور بت دونوں خوش ہو جاتے ہیں، دونوں راضی ہو جاتے ہیں اور جس کا حصہ جس تک پہنچنا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس غلط عقیدے کی قرآن نے تردید کر دی اور صاف اور واضح لفظوں میں قرآن نے اعلان کیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارا جانور کا ذبح کرنا خالص اللہ کے لیے، نہ اس کا خون اور نہ اس کا گوشت اللہ کی یہاں پہنچتا ہے، صرف تمہارا تقویٰ اور تمہارا خلوص ہی ہے کہ جو اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی ایک شعار اسلام سے، انسان کو اس سے بہت کچھ جو ہے تو سبق ملتا ہے کہ قربانی کرنے کے بہت سے فائدے بھی ہیں، کہ مسلمانوں پر قربانی واجب کرنے کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ مسلمان پر مالی، جانی، جسمی، عضوی بلکہ ہر اوقات و ایام کی زکوٰۃ نکالنا لازم ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر منافع اور فوائد کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ تو یہ قربانی گویا فوائد کی زکوٰۃ، چونکہ انسان پر اپنے مال کی بھی زکوٰۃ رہتی ہے، اس کی تو قربانی مالی عبادت ہے۔ عبادات کی کئی اقسام ہیں، ایک بدنی عبادت جو بدن کے ذریعے کی جائے جیسے نماز، مالی عبادت جو مال کے ذریعے کی جائے جیسے زکوٰۃ، قربانی وغیرہ یا نیک اعمال، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اور قولی عبادت جو ہم کہہ کر کے پڑھ کر کے کرتے، فعلی عبادت جو ہم کر کے کرتے ہیں۔ تو چونکہ زکوٰۃ یہ جو ہے قربانی بھی جو ہے تو ایک طرح سے جانی اور مالی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جان کا صدقہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، مسلمان کو جو زندہ رکھا، اس کو جو کرم کیا، احسان کیا، اس کو صحیح و سالم تندرست رکھا اور اس کو مال دیا، تو اس کے بدلے میں وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اور یہ زکوٰۃ تو صرف خون بہانا ہے، گوشت، اس کا دنیاوی اجر ہے اور قبولیت کا شرف اخروی اجر و ثواب۔ قربانی کی دوسری وجہ یہ کہ مسلمان دنیا بھر میں تکبیر و بسم اللہ کی یاد الہی منائے اور شکر الہی بجا لائے اور بتوں کے ذبیحوں کے کفریہ شرکیہ رسمیں مٹائے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حجاج کے ساتھ دنیا بھر کے تمام مسلمان شریک ہو کر اس عبادت میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں، چونکہ ان مبارک ایام میں حاجی اپنے حج سے فارغ ہو کر قربانی پیش کرتے ہیں، تو لہٰذا اس نیک عمل میں دنیا بھر کے تمام مسلمان شریک ہو جائیں، یہ بھی اس کی ایک جو ہے تو وجہ ہے۔ قربانی سے دنیا کی بے رغبتی کی طرف اشارہ ملتا ہے، چونکہ کافر جب جانور سے محبت کرتا ہے تو اسے معبود بنا لیتا ہے، لیکن مومن جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک یادگار ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، حالانکہ قربانی دیگر انبیاء کی یہاں بھی رہی، دیگر امتوں میں بھی رہی، تمام امتوں میں رہی، اس کے اوقات جدا تھے، ان کے دن جدا تھے، الگ الگ دن ہوتے تھے ہر امت کے لیے کہ کس دن ان کو قربانی کرنی۔ کچھ احکام بھی جدا ہوتے جانور کے متعلق، جانور کیسا ہو گیا، اور پھر یہ کہ وہ جو ہے تو قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے، بلکہ جانور کو ذبح کیا اور اسے کسی اونچے مقام پر ٹیلے پر لے جا کر کے رکھ دے،
آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی، اس کو کھا لیتی، اس طرح وہ قربانی قبول ہو جاتی۔ اور جس کی قربانی قبول نہ ہونی ہوتی وہ وہیں پڑی رہتی، وہیں گلتی، وہیں سڑ جاتی، یہاں تک کہ نہ اسے کوئی درندہ کھاتا اور نہ اسے کوئی پرندہ کھاتا۔ جس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں فرماتا تو پھر اس گوشت کو، اس جانور کو جس کو اس نے ذبح کیا اس میں سے کوئی درندہ بھی نہیں کھاتا، اور یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی اس میں چوچ نہیں مارتا، کیونکہ اسے اللہ ہی نے نامقبول قرار دے دیا۔ اور جسے اللہ قبول فرما لیتا اسے آگ کی شکل میں اٹھا لیا جاتا۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ان کی امت کہ ان پر اس جانور کے گوشت کو اللہ نے حلال فرما دیا کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، اور پھر اس کا جو گوشت ہے اسے اپنے استعمال میں لاؤ، اسے خود بھی کھاؤ، غربا، مساکین، یتامہ، فقیر کو کھلاؤ، اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، دوست و احباب کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ اللہ نے سب کے لیے اس کو جائز قرار دیا، سب کے لیے اس کو حلال بنا دیا۔ تو لہٰذا یہاں سے قربانی کا ایک سبق حاصل کریں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ بس سارا گوشت ہم ہی لے کر کے رکھ لیں اور ہم ہی کھا لیں، تو یہ قربانی کا کیسا فلسفہ آپ نے سمجھا؟ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا، ٹھیک ہے، آپ کی قربانی، اللہ کی یہ خون بہانا، یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے 10ویں ذی الحجہ میں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ یوم النحر میں خون بہانے سے زیادہ بہتر عمل اللہ کی یہاں کوئی ہے۔ تو آپ نے جانور کو ذبح کیا لیکن سارا گوشت خود ہی لے کر بیٹھے، سال بھر تک کے اس کو رکھ لیا، کسی غریب کو نہ دیا، رشتہ دار کو نہ دیا، پڑوسی کو اس کا حق نہ دیا۔ تو یہ قربانی کا کیسا مفہوم ہم نے سمجھا؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اسے جو چیز اپنے پاس ہے اسے خیرات کر دے، اسے قربان کر دے، اسے اللہ کی راہ میں دے دے۔ یا تو سارا اپنے ہی پاس رکھ لیا، تو قربانی کا کیسا عجیب مفہوم ہم نے سمجھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرم سے جب پوچھا یہ قربانی کیا ہے تو فرماتے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا وہ قصہ جو ہم بارہا سن چکے ہیں، جسے قرآن نے بڑے ہی دلکش انداز میں اسے بیان کیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنی عمر کو پہنچ گئے، وہ بالغ ہو گئے، اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رضا کیا، تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ ابا حضور آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزرے، رہی بات میری تو ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ قرآن میں آگے منظر کشائی کی، باپ بیٹے راضی ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ الجبین، کہ آپ نے اپنے بیٹے کو سر کے بل لٹایا اور ان کے حلق پر چھری رکھ کر کے پھیری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت ہم نے ابراہیم کو ندا دی، وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے ندا دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنك ذلك نجزي المحسنين، کہ تو نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے تو اس کے خواب کے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، فَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک عظیم فدیہ اتار دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسے قیامت تک کے لیے ہم نے اس نشانی کو باقی رکھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جلیلہ، تو اس سے پہلی امتوں میں قربانیاں ہوتی رہی، ان کے دن مختلف رہے، ان کے احکامات جدا رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب تاریخ میں یہ عظیم تر قربانی پیش کی، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لائے، وہ 10ویں ذی الحجہ تھی۔ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ اب 10ویں ذی الحجہ ہی کو قربانی ہوا کرے، اور مزید 2 دن اللہ نے اور عطا فرما دیے، کرم فرما کے کہ 3 دن قربانی کے دے دیے گئے، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔
ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ ہر انسان کو، ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی اپنے بیٹے سے محبت تھی، اور بیٹا بھی بڑا فرما بردار کہ جو باپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، ایسی محبت تھی۔ اور پھر کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو، اسے ہماری راہ میں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی پش و پیش، بغیر کچھ فکر و تدبر کے، اپنے اس خواب کی بنیاد پر، کیونکہ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو جو ہے تو ذبح کرنے کے لیے راضی ہوئے۔ وہ بیٹا جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے، جو کئی سالوں تک دعا مانگنے کا نتیجہ ہے، کئی سالوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور جب وہ بچہ، وہ بیٹا اس عمر کو پہنچ گیا کہ باپ کا کام میں ہاتھ بٹا سکے، جب وہ بلوغیت کی عمر کو پہنچ گیا تو حکم ہوتا ہے کہ اسے ہماری راہ میں ذبح کر دیا جائے، اس عزیز ترین چیز کو ہماری بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو لے کر کے مقام بنا میں پہنچے، اللہ کی اس وعدے کو پورا فرمایا۔ یہاں سے ایک پیغام مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حکم ہے کہ جانور کو پہلے ہی لے آیا جائے تاکہ اس کی خدمت کی جا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان کو اس جانور سے محبت ہو جائے، اس جانور سے محبت ہو جائے، اور اس جانور کو بھی انسان سے محبت ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی جانور کو پالتا ہے، اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو اس جانور کے دل میں بھی اس انسان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے مالک کی ایک آواز پر دوڑ کر کے چلا آتا ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے مالک سے محبت کرتا ہے۔ اور بہت سے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں جانوروں سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے، اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے جانور کو کھلاتے، بعد میں خود کھاتے پیتے ہوتے ایسے بھی لوگ۔ اسی لیے حکم ہے کہ قربانی کے جانور کو پہلے لایا جائے، اس کی خدمتیں کی جائے تاکہ اس سے محبت کا جذبہ انسان میں بھی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا کافر جب محبت کرتا ہے کسی سے تو اس کو خدا تک بنا دیتا ہے، اسے معبود تک ٹھہرا دیتا ہے، لیکن اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، صرف ایک اللہ ہے جس کی بندگی ہوگی، اسی کے آگے تمہارے سر جھکیں گے، وہی رب ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی پرستش ہوگی، اس کے علاوہ جو بھی ہے سب سے تم محبت کرو، ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھ کر اس کی تعظیم کرو۔ لیکن جب وقت آئے تو پھر تم سے کبھی کبھی تمہاری محبت کی قربانی بھی مانگی جائے گی، تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے محبت تھی، اللہ نے فرمایا امتحان کا وقت قریب آ چکا ہے، اے ابراہیم اب ہماری بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے بیٹے کو لے کر۔ اگر قربانی اسی شکل میں قبول ہو جاتی تو آج ہر انسان پر لازم ہوتا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرے۔ اللہ جانتا تھا کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی، یہ تو میرے خلیل کا جگر ہے اور یہ اسماعیل کی ہمت ہے کہ دونوں ہمارے حکم پر راضی ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین کہ دونوں نے ہمارے حکم کے آگے گردن جھکا دی، باپ ذبح کرنے پہ راضی اور بیٹا ذبح ہونے کو راضی ہو گیا۔ آنے والا دور ایسا نہ ہوگا بلکہ اولاد تو اتنی نافرمان ہوگی کہ اپنے ماں باپ کی ہرگز جو ہے تو وہ فرما برداری نہ کرے گی، ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت اور وہ محبت نہ ہوگی جو آج ابراہیم کے دل میں ہے۔ تو رب جانتا تھا، رب نے کرم فرمایا، دنبا بھیج دیا، جانور ذبح ہو گیا۔ اب قیامت تک کے جانور کی قربانی لازم کرا دے، تو تاکہ اس جانور کو لائے، اس سے محبت جب ہو جائے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کرتا کہ پھر جانور کو ذبح کرے، بلکہ جانور بھوکا رہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ اسے نہ دیکھے، اسے نہ کھلائے پلائے کو چین نہیں آتا۔ تو کچھ لوگ ایسی محبت ہو جاتی ہے، وہ رشتہ قائم ہو جائے تمہارے اور جانور کے درمیان، تاکہ جب وہ وقت آئے کہ اب تمہیں اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنا پڑے تو تم کسی قسم کے پش و پیش میں نہ پڑو، تم کسی قسم کے فکر و تدبر میں نہ پڑو، بلکہ اسے فوراً اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ سوچو اگر اس جگہ پر اولاد ہوتی تو پھر کیا ہو؟
یہ تو جانور ہے کہ انسان جب جانور سے محبت کرتا ہے تو اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ اسے ذبح کرنا نہیں چاہتا. اگر اولاد ہوتی تو پھر کون ذبح کرتا؟ تو رب نے تو کرم فرمایا کہ جانور کو پھر اللہ نے جو ہے تو فدیہ بنا دیا. تو اب جانور سے محبت ہو جائے اور اس محبت کو اللہ کی راہ میں قربان، کیونکہ نہ تمہارا گوشت اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، نہ تمہارا خون اس کے یہاں پہنچنا ہے. اس کے یہاں تو تمہاری اصل جو قربانی وہ دل کی قربانی ہے، وہ نیت ہے. خدا کے نام پر اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر دینا ہے کہ جس جانور سے تم محبت کرنے لگے ہو، جس کے بغیر تم نہیں کھاتے ہو، جس کے بغیر تم نہیں پیتے ہو، جسے دیکھے بغیر تمہیں چین نہیں آتا ہے، جس کو مارنا اور جس کو قتل کرنا تمہیں گوارا نہیں ہے، تم اس کو بیچنا نہیں چاہتے ہو، لیکن اب ایسے جانور کو اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں ذبح کرو، یہ تمہارا تقویٰ ہے. اس لیے فرمایا کہ جانور کو پہلے تاکہ اس سے محبت ہو جائے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ قریب وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ متقی. تو اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرو. اچھا ایک چیز کہ جب ہم جانور سے محبت کرتے ہیں تو جانور بھی ہم سے محبت کرتا ہے، مالک کو پہچانتا ہے، اس کی ایک آواز پر دوڑ کر چلا آتا ہے، اس کی آہٹ تک کو پہچان لیتا ہے. جانوروں کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی سینس ان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو برابر پہچان لیتا ہے، اس کی آواز کو بھی پہچان لیتا ہے، اس کے آنے کی آہٹ تک کو وہ پہچان لیتا ہے، اس کی خوشبو تک کو وہ جان لیتا ہے. اتنی محبت اسے اپنے مالک سے ہو جائے. جب مالک ایک آواز دے تو وہ کہیں پر بھی وہ دوڑ کر کے چلا. اگر وہ چر بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، وہ آرام بھی کر رہا ہے، لیکن مالک کی آواز سنتا ہے تو فوراً دوڑ کر کے چلا آتا ہے، فوراً آ کر اس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے. یہاں سے ایک سبق ہے، پیغام کہ ایک جانور جسے تم پالتے بظاہر، جسے تم کھلا رہے ہو، تم پلا رہے ہو، اس سے محبت کر رہے ہو. تم تو اتنی بھی محبت نہیں کرتے جتنی اپنی اولاد سے کرتے ہو. ظاہر سی بات ہے، انسان بیٹے میں اور جانور میں تو فرق کرے گا. سگا بیٹا اور ایک جانور میں تو فرق ہوگا ہی، اتنا محبت میں تو فرق رہے گا ہی، لیکن اس کے باوجود وہ جانور تمہاری ایک آواز پر دوڑ کر کے چلا آتا ہے. تو انسان یہ جانور جس کو تم نے کھلایا پلایا پالا بڑا کیا، اس سے اتنی محبت کی، وہ تیرے ایک آواز پر دوڑ کر چلا آتا ہے. ذرا خیال تو کر کہ وہ خدا جو مالک حقیقی ہے، وہ جو خالق کائنات ہے، جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. وہ تجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے، تجھے صحت و تندرستی عطا فرمائی، ہر طریقے کے ناز و نعم میں تجھے پالا، تجھے نعمتیں عطا فرمائی، تجھ پر اپنا اتنا کرم کیا، اتنا فضل فرمایا، اور وہ تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. بندے تو اتنا پیار کرتا ہے. ارے تو جانور سے پیار کرے تو بدلے میں جانور تجھ سے پیار کرتا ہے، تیری آواز پر دوڑ کر چلا آتا ہے. وہ رب تجھے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، تو اس خدا کو کتنا چاہتا ہے؟ تیرے دل میں اس خدا کی کتنی محبت ہے؟ اس کا منادی دن میں 5 مرتبہ آواز دیتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو دوڑ کر نہیں آتا؟ وہ جانور تو مالک کی آواز پر دوڑ کر چلا آتا ہے. تو بستر چھوڑ کر نہیں آتا، تو کاروبار چھوڑ کر نہیں آتا، تو اپنا آرام چھوڑ کر نہیں آتا، تو اپنی تجارت چھوڑ کر نہیں آتا، تو اپنے کام، اپنی خواہشات، اپنی نفسانی شہوتوں کو چھوڑ کر نہیں آتا. دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس کی ایک آواز پر تو دوڑ کر نہیں آتا. وہ 5 مرتبہ تجھے آواز دیتا ہے، اس کی رحمت تجھے 5 مرتبہ اپنی طرف بلاتی ہے کہ بندے دوڑ کر کے چلا. جب بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، ماں بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. بچہ اگر کیچڑ میں بھر جائے، لتھڑ جائے، لیکن ماں آواز سے وہ دوڑ کر کے آئے، تب بھی ماں سے پیار کرتی ہے، اسے نہلاتی ہے، اسے صاف کر دیتی ہے. رب فرماتا ہے کہ بندے میں تو گناہوں میں بھر بھی چکا ہے، مصیبتوں میں گھر چکا ہے، تو میری طرف دوڑ کر تو آ، میری رحمت تجھے اپنے آغوش میں لے گی، میری رحمت تجھ پر کرم کرے گی. لہٰذا اے بندے تو اپنے رب سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک جانور بھی اپنی مالک کی آواز پر دوڑ کر آتا ہے، اور تیرا رب، تیرا خالق، تیرا مالک حقیقی دن میں 5 مرتبہ اس کا منادی تجھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر بلاتا ہے، لیکن تیرے کانوں پر چوں تک نہیں رہی. یہ کیسی محبت ہے رب کے ساتھ؟ تو ایک جانور سے سبق حاصل کریں کہ ایک جانور بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچانتا ہے، اس کو دوڑ کر کے چلا آتا ہے. کہ ہم اس جانور سے زیادہ بے گزرے ہوں گے کہ ہم اپنے رب کی
منادی کی آواز کو سن کر کے اس کی رحمت کی طرف دوڑ کر کے نہیں آتے؟ جانور میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ جب وہ چرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو صرف 1-2 دن یا چند دن جو ہے تو اسے لانے لے جانے کے لیے چرواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد اسے اپنے گھر گلی کوچے پتہ ہو جاتا ہے اور وہ روزانہ وقت مقررہ پر اٹھ کر جنگل میں چرنے کے لیے چلا بھی جاتا ہے اور واپس اپنے گھر رات کو لوٹ کر کے بھی آ جاتا ہے۔ ایک جانور کی اتنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن اے انسان تو آیا کہاں سے؟ تجھے جانا کہاں ہے؟ کہ تو نے کبھی اپنی آواز اور جان پر غور کیا؟ ارے جنت سے آئے ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد جنت سے آئے ہیں، واپس جانا ہے۔ یہ دنیا ایک جنگل ہے، انبیاء علیہ السلام ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح بکریوں کو چرواہا چراتا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام ہمیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس دنیا ایک جنگل کی طرح ہے، اس میں مغل مت ہو جاؤ، ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ ایک جانور بھی چرنے کے بعد واپس برابر اپنے گھر کو پہنچ جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسجد تک نہیں پہنچ پاتے۔ خدا کی رحمت ہمیں آواز دیتی ہے، ہم دوڑ کر کے نہیں آ پاتے۔ تو ہمیں تو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تمہارے گوشت اور نہ تمہارے خون خدا کے یہاں پہنچتے، وہاں تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تمہارے دل کا کی جو نیت ہے، اخلاص ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو سارا کے سارا گوشت اپنے ہی لیے جمع کر کے نہ رکھ کہ ہم ہی نے کھا لینا۔ ایثار یہ ہے، قربانی یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے تو رائے خدا میں قربان، اسے بھی جو ہے تو صدقہ کر کھلا دے۔ حالانکہ شریعت نے یہ آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہے تو کل بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی استطاعت اپنی ضرورت کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں، باقی آپ صدقہ کریں، رشتہ داروں میں دیں، قربا مساکین میں دیں، جس کا حق ہے اس تک کے پہنچائیں۔ تو لہٰذا قربانی کے مفہوم کو سمجھے، اپنی ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جس چیز کو اپنے لیے ہم اچھا سمجھتے ہیں اسے بھی مسلمان بھائی کے لیے اچھا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اچھا گوشت اپنے لیے نکال کر رکھ لیتے ہیں، جو دبلا ہوتا ہے یا جو چھچڑے ہوتے ہیں یا جو ایسی چیز ہوتی ہے وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، ہڈیاں اٹھا کر کے دے دی جاتی ہیں، اس پر گوشت بھی نہیں ہوتا۔ تو جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسے کیسے پسند کیا جائے؟ اوجڑی بٹ جو ہے اس کا کھانا منع ہے، اوجڑی تو مکروہ تحریمی ہے، قریب حرام کے ہے، لوگ اسے بھی نہیں چھوڑتے، اور بعض نہیں کھاتے تو اسے اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ ہرگز مسلمان کو نہ دے، کافر اگر آئے تو بات الگ ہے کہ اوجڑی آپ اس کو دے دیں، لیکن جو ہے تو مسلمان کو ہرگز نہ دیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو مسلمان کو ہم وہ چیز کیوں دیں جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جسے شریعت نے ہمارے لیے جائز نہیں رکھا اسے ہم دوسرے مسلمان کے لیے کیوں دیں؟ تو ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، قربانی صرف ایسا نہیں کہ تم ہی پر ہے، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ان پر بھی قربانی ہم نے لازم کی۔ یہ شعار اسلام سے آج کل ایک شوشہ چلا ہوا ہے۔ بعض لوگ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، روشن خیال قسم کے ایسے گمراہ قسم کے لوگ یہ شوشے چھوڑتے ہیں کہ ہر سال اتنی قربانیاں کرتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ وہ پیسہ کسی غریب مسکین کو دے دو، کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو۔ یاد رکھیں یہ ایک گمراہ قسم کی ذہانت ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا کہ بعض لوگ یہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، ان کی ایک عادت سی بن جاتی، وہ عبادتوں میں تقابل کرواتے کہ اتنے حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے عمرے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک حج ہو گیا بہت ہے، باقی کے پیسے سے غریب کی شادی کرا دو، اتنے عمرے کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پیسے سے کسی بیوہ کا گھر بسا دو۔ تو یہ گمراہ قسم کی ذہانت جو ایک عبادت کو دوسری عبادت کے مقابلے میں لا کر اس کا تقابل کرتے۔ حج ایک افضل ترین عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کو کسی دوسری عبادت سے اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عبادت کا اپنا ایک الگ مقام ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک الگ ثواب ہے، اس کو اسی کے حساب سے کیا جائے۔ یہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گمراہ قسم کی وہ ذہانت پھیلاتے ہیں کہ اس پیسے سے کسی غریب کا کام کر دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں زیادہ درد ہے قوم کا؟ کیا اتنا درد ہے تمہیں قوم کا جتنا درد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان قرآن نے بیان کی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تحقیق تم میں تشریف لائے تم ہی میں سے وہ رسول کہ جن پر تمہارا تکلیف میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے، اور وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے والے اور ان پر حد درجے مہربان۔ تو وہ نبی کہ جو ہماری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، آپ کوئی ایک حدیث ان کی دکھا دو کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ اس سال ہم نے قربانی نہیں کرنی بلکہ اس کا سارا پیسہ کسی غریب کو دے دے گا، کوئی ایک حدیث نہیں دکھا سکتا۔ بے شک غریب کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی ایسی لڑکی کی شادی کرا دینا کہ جس کے پاس شادی کا خرچ نہ ہو، نیک کام، یہ بھی ثواب کے کام ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کو آپ دیکھیں، جب سرکار السلام بظاہر حیات تھے، آقا علیہ السلام کے وقت میں غربت کا عالم یہ تھا کہ لوگ پیٹ پر پتھر مانا کرتے تھے، انہیں کھانے کے لیے نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ان جگہوں کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں جن میں صحابہ صرف کھجور کی گٹلیاں چوس کر کے جل دیا کرتے تھے، ایسے مشکل ترین حالات میں کہ جب لوگوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا، کھجور کی گٹلیاں چوس کر کے وقت گزارا کرتے تھے۔ ایسا وقت تھا کہ جب کسی کے پاس مہر کی رقم دینے کی صلاحیت نہ تھی، اس دور میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سال قربانی نہیں کرنی بلکہ اس کا سارا پیسہ غریبوں میں دے دیا جائے، اس سال کوئی حج نہیں کرے گا بلکہ حج کا پیسہ، عمرے کا پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو جس کو امت کا سب سے زیادہ درد تھا، جس کو قوم کی سب سے زیادہ فکر ہے، اس نبی نے ایسا نہ کہا تو یہ آج کل کے گمراہ قسم کے لوگ جو یہ شوشے چھوڑتے ہیں، انہیں یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ ایک عبادت کا تقابل دوسری عبادت سے کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، کئی سال حضور علیہ السلام نے کئی جانور بھی ذبح فرمائے، کئی اونٹ حضور نے جانور جو ہے تو ذبح فرمائے، لیکن کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ اس کا جو ہے تو پیسہ جو ہے تو غریب کو دے۔ یہ ایک عبادت ہے، اس کے اپنا ایک مقام، اس کی ایک اپنی عظمت ہے، یہ شعار اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ، یہ شیطانی عمل ہے کہ وہ عبادت سے روکتا ہے، وہ ایک عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال وہی ہے جو قرآن نے بیان کی کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بھلا دیکھ تو اسے جو اپنی نماز سے بولا بیٹا، یا وہ جو نمازوں کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو یا وہ کہ جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص غلط وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے نماز پڑھنے سے اس وقت منع کرتا ہے، اسے مت روکو۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اس وقت مت روکو، کیونکہ یہ اسے نماز سے روکنا، جو کہ اس وعید کا حقدار بنے گا کہ جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے اس کے لیے وعید، اور یہ کام شیطان کا ہے۔ ہاں جب وہ نماز پڑھ چکے تب اسے سمجھا دو کہ تم نے جس وقت میں نماز پڑھی ہے وہ وقت مکروہ وقت تھا، اس میں نماز نہ ہوئی، اب تم جب وقت مکروہ گزر جائے اس کے بعد نماز پھر ادا کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی کو نیک عمل کرنے سے مت روکو، نیک کام کرنے سے مت روکو، ورنہ اس وعید کے تم حقدار بنو گے کہ جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے اس کے لیے جہنم۔ یہ شیطان کا عمل ہے۔ تو ہر نیک عمل کے بارے میں جو لوگوں کو روکتے، ارے کیا اتنے حج کرنا، کیا اتنے عمرے کرنا، کیا اتنے جانور ہر سال ذبح کرنا، اس کے بدلے یہ کر لو، اس کے بدلے وہ کر لو، یہ شیطان کا ایک مکر ہے۔ کہ شیطان کے جال ایسے دجالی اور شیطانی گروہ سے ایسے لوگوں سے بچ کر کے، قربانی اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے، ایک شعار اللہ ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں قوت و استطاعت عطا فرمائی ہے، جن پر قربانیاں لازم ہے، وہ ضرور بالضرور قربانی پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقہ و طفیل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا اور پچھلے ہفتے بھی جانور سے متعلق میں نے چند مسائل عرض کیے تھے، آج بھی چند مسائل سماعت کریں۔ قربانی کا جانور کسی مسلمان سے ذبح کرنا، اگر خود ذبح کے مسائل صحیح سے جانتا ہو تو خود ذبح کر لے،
یا پھر کسی ایسے سے جو ذبح کرنا جانتا ہو، کسی کافر، مشرک، مرتد، بددین، بد مذہب، بد عقیدہ وہابی دیوبندی سے جانور ذبح کروایا تو جانور بھی حلال نہیں ہوا اور قربانی بھی بیکار ہوئی، نہ تو اس کی قربانی ہوگی اور نہ ہی اس کا جانور حلال ہوگا۔ لہٰذا کسی مسلمان سے ذبح کرائے، قربانی کا گوشت جانور ذبح ہو گیا، اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کر دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ اس دن سب سے بہتر عمل خون بہانے سے زیادہ کوئی نہیں، بس یوم النحر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خون وہاں پہنچ جاتا ہے، بلکہ تمہارا خلوص، تمہارا تقویٰ وہاں پہنچتا ہے۔ جب تم نے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر دیا، اب اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ تو قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، غریب، یتیم، مسکین، جس کو چاہے اس کو بھی کھلا سکتا ہے۔ ہاں، اگر قربانی منت کی ہے، کسی نے منت مانی کہ مجھ پر اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جانور کی جو تو قربانی دوں گا، میں جانور ذبح کروں گا، یا پھر کسی مرنے والے شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے نام سے اس بار قربانی کر دینا، تو ان دونوں کا ایک حکم ہے کہ ایسے جانور جو ہے یا اس کے حصے سے جو گوشت ہے اس میں سے غنی نہیں کھا سکتا، جو مالدار ہے وہ نہیں کھا سکتا، وہ کل گوشت غریبوں میں صدقہ کرے۔ ہاں، اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تھی، کسی نے اپنی طرف سے اپنے مرحوم کا نام ڈال دیا، تو اب اس کے بھی گوشت کا وہی حکم ہے جو اس کے اپنے گوشت کا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلا سکتا ہے۔ لہٰذا قربانی کا جو چمڑا ہے تو اب تو اس کی کوئی قیمت رہی نہیں، اسے آپ جو ہے تو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، یا پھر اسے جو ہے تو کسی نیک کام میں بھی اس کو قیمت کو جو ہے تو صدقہ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ قربانی کا جو گوشت ہے اسے اگر کسی ایک بڑے جانور میں چند لوگ مشترک ہیں تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ تو اتنا لے لے، مجھے اتنا دے دے، تو یہ رکھ لے، وہ رکھ لے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز کو وزن کر کے برابر برابر تقسیم کر، کیونکہ یہ حق شرع ہمارے آپ کے ایک دوسرے کے معاف کرنے سے معاف نہ ہوگا، یہ شریعت کا حق ہے کہ تول کر کے جو ہے تو ایک دوسرے کو جو ہے تو دے۔ اگر جانور کو ذبح کیا اور اس میں سے بچہ نکلا، اگر وہ مردہ ہے تو اس کو دفن کر، اور اگر زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر، یا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا اور لانے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچے کو جنم دے دیا تو اس بچے کو بھی جو ہے تو ذبح کر قربانی کے لیے۔ اگر کبھی وہ بچہ جو ذبح کے بعد نکلا یا ذبح سے پہلے جانور نے اس بچے کو جنم دیا، اگر اس کو ذبح نہ کیا تو پھر ایام نہر گزرنے کے بعد اسے زندہ صدقہ کر دے۔ اگر زندہ صدقہ نہ کیا بلکہ اب اس کو ذبح کیا تو اس کو مکمل صدقہ کرے، اور زندہ اور مردہ کے درمیان جو فرق آیا ہے اس کے ذبح کرنے سے اتنی قیمت بھی صدقہ۔ اور یہ بھی نہ کیا بلکہ اس کو باقی رکھا کہ آئندہ سال جو ہے اسی کی قربانی کر دوں گا، اس لیے اس کو جو ہے تو باقی رکھا، تو پھر آئندہ سال اس کے لیے وہی حکم ہے کہ اس جانور کو زندہ صدقہ کرے، اس کی قربانی۔ بعض لوگ ہوتا ہے کہ بھئی گھر میں کسی بکری وغیرہ کو جو ہے تو قربانی کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، کسی کے پہلے سے جانور ہوتے ہیں اس کو مخصوص کر لیتے ہیں، تو جب اس کو مخصوص کر دیا اب اگر اس کے بعد اس نے بچہ جنا تو اس کے لیے وہی حکم ہے کہ اس کو بھی جو ہے تو ذبح کر دے۔ ہاں، اگر اس کو مخصوص نہ کیا تھا قربانی کے لیے اور اس وقت اس نے بچہ جن دیا تو اب اس کا وہ حکم نہیں رہے۔ تو لہٰذا ان مسائل کو جو ہے تو ذہن میں رکھے اور اپنی قربانی کو جو ہے تو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ انشاءاللہ جو اور کچھ مسائل ہیں وہ عید کے دن انشاءاللہ جو بھی باقی رہیں گے وہ بتا دیے جائیں گے۔ دوران گفتگو جو بھی غلطی ہوئی اسے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تکبیر تشریق اس کو بھی آپ سماعت کریں۔ آج 8 ذی الحجہ اور کل 9 ذی الحجہ، اور کل کا دن بڑا مبارک و مسعود دن ہے جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، جس دن تمام حاجی عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، میدان عرفات میں اتر۔ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم یوم عرفہ، جس دن تمام حجاج عرفہ میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجانا۔ لہٰذا عالم اسلام میں یہ
بڑی ہی شادمانی کی بات ہے کہ اس سال 3 خطبے ایک ساتھ آئے، 3 دن تک خطبے ہوتے رہیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا ہوتی رہے گی۔ جمعہ میں جمعہ کا آج کا خطبہ ہے، کل میدان عرفات میں حج کا خطبہ ہوگا اور پرسوں جو ہے تو عید کا خطبہ ہوگا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے عالم اسلام کے لیے۔ تو لہٰذا یہ مبارک مسعود دن ہے، بڑی عظمت والے دن ہے، حرمت والے دن ہے، اس میں نیک عمل کو کرتے ہیں۔ اور اس میں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کل سے شروع ہوگی۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، 1 مرتبہ اس کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد کل سے فجر سے یہ تکبیر شروع ہو جائے۔ لہٰذا اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لے تاکہ اس کو بھی برکت اس کی حاصل ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ تکبیر تشریق ہے جو کل سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔